اللہ 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 الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر قریب 20-25 دنوں سے سفر میں تھا اور نہ تو کچھ لکھ سکا نہ آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہو سکا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب و احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ناشریف ملاحظہ فرمائیں، ان کی گلی کی خاک شفا ہے لیے ہوئے، ان کی گلی کی خاک شفا ہے لیے ہوئے، ان کی گلی میں لے چلو وہ ان کا مریض ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعت شریف میں نے چند دنوں پہلے ہی لکھی ہے۔ ان کی گلی کی خاک شفا ہے لیے ہوئے، ان کی گلی میں لے چلو وہ ان کا مریض ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلا شعر ملاحظہ فرمائے، نبی کے شہر میں ہی ملے گی شفا اس کو، نبی کے شہر میں ہی ملے گی شفا اس کو یہ یقین ہے وہ ان کا مریض ہے، اس کو یہ یقین ہے وہ ان کا مریض ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس شعر کو ملاحظہ فرمائیں، دربار بے مثال ہے خدا کے حبیب کا، دربار بے مثال ہے خدا کے حبیب کا، شاہ طبیب جو ہیں وہ ان کا مریض ہے، شاہ طبیب جو ہیں وہ ان کا مریض ہے، دربار بے مثال ہے خدا کے حبیب کا، شاہ طبیب جو ہیں وہ ان کا مریض ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس شعر پہ غور کریں، جن کے غلاموں کا کمال ہے قم باذن اللہ، جن کے غلاموں کا کمال ہے قم باذن اللہ، سب کے جو آقا ہیں وہ ان کا مریض ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کے جو آقا ہیں وہ ان کا مریض ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دربار مدینہ تو آقا کا دربار ہے، اور ان کے غلاموں کا پورے ہندوستان میں بہت سارے غلاموں سے یہ کرامت ہوئی کہ انہوں نے مردہ کو قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کر دیا۔ تو مریض کے لیے شفا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، جہاں مردہ کو زندہ کر دیا جائے وہاں شفا کیوں نہیں مل سکتی ہے۔ اسی بات کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ جن کے غلاموں کا کمال ہے قم باذن اللہ، سب کے جو آقا ہیں وہ ان کا مریض ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقطع کا شعر دیکھیے، ملتی ہے شفا سب کو اس کو بھی ملے گی، ملتی ہے شفا سب کو اس کو بھی ملے گی، لے جا مدینہ اس کو وہ ان کا مریض ہے،
لے جا مدینہ اس کو، وہ ان کا مریض ہے، ان کی گلی کی خاک شفا ہے لیے ہوئے، ان کی گلی میں لے چلو، وہ ان کا مریض ہے۔ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا ہے کہ ہماری لکھی ہوئی اس چھوٹی سی نعت پاک کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و مقبول فرمائے، مجھے بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور امت میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ آپ کی بارگاہ سے عطا ہو۔ اور بالخصوص امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے بیمار ہیں کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ کی خاطر خواہ محبت نہیں، یعنی جیسی محبت رسول اللہ کی ہونی چاہیے ان کے دلوں میں ویسی محبت نہیں ہے، اور اہل بیت کی محبت سے بھی وہ دور ہیں۔ تو رب العالمین اپنے محبوب کی بھرپور محبت عطا فرمائے ایسے لوگوں کے دلوں میں، اور اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔